اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دربار امامزادہ عبداللہ شاہ لشتر غازی بابا پاکستان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیگمنٹ تو یہ میں شکرانے کا، خوشنودی کا، تشکر کا، احسان بجا آوری کا کرنا چاہتا تھا، لیکن ان لاسٹ 5 to 6 days میں جو میں سوشل میڈیا پہ اور فورمز پہ اور جو مجھے دنیا بھر سے لوگوں کے میسیجز آ رہے ہیں اس بات پر بات کرنے کے لیے کہ جس طرح سے لوگوں نے غازی بابا کے وجود کا، امامزادہ عبداللہ شاہ لشتر غازی بابا کی ہستی جود سخا کا، جس طرح انہوں نے اس پہ پریپوسچرس اور بیہودہ کامنٹس کیے ہیں اور جس طرح انہوں نے باتیں کی ہیں، یقین کریں مجھے تو بنی اسرائیل کی قومیں یاد آ گئی ہیں۔ میں کبھی اتنا اس قدر پریشان نہیں تھا جتنا میں اس دور میں اس امت کی طرف سے، ان کے کامنٹس کی طرف سے اور اس نئی جنریشن کی اگنورنس کی وجہ سے میں پریشان ہوں۔ اس میں کوئی فرقے کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی کسی کے فقہ کا کوئی سوال نہیں ہے، اس میں انسان کی اپنی ناشکری کا سوال ہے، اس میں کسی مذہب کا بھی سوال نہیں ہے۔ ہر مذہب کے لوگ اپنے مذہب کے راہبر اپنی کتاب کے مطابق شکر گزار ہوتے ہیں۔ یہ ہم مسلمان ہیں، آپ کامنٹس آگے پڑھیں، ڈائریکٹ یہ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہے، غازی بابا کی ہستی کچھ بھی نہیں ہے، جو کرنے والا اللہ ہے، مٹا دے گا وہ سمجھا۔ اس سے کس نے انکار کیا ہے؟ آپ ہمیں کوئی نیا قرآن لائیں ہمارے لیے؟ ہم بھی وہی قرآن پڑھتے ہیں جو صدیوں پہلے اترا تھا، کوئی نیا قرآن نہ پڑھائیں ہمیں آپ۔ پتہ ہے ہمیں اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا اور اس کے لیے کچھ کجا نہیں ہے کہ وہ تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دے اور تمہارے لیے تم سے بہتر لوگ لے آئے۔ اور اللہ ہی نے فرمایا کہ اس دن سے ڈرو جس دن سمندر ابل پڑیں گے، وہ قیامت کا دن ہوگا۔ یہ غازی بابا کی ہستی جود سخا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک نے کراچی کو آج پھر 1290 برس کے بعد پھر بچا لیا ہے۔ دنیا بھر کے میٹیریولوجسٹ، سائیکلون اسپیشلسٹ سب یہ پروگنوسس دے رہے ہیں کہ جناب جو سائیکلون کی انٹینسٹی تھی 141 کلومیٹرز ناٹیکل مائلز میں، وہ ڈرفٹ آف ہو گئی ہے، وہ وڈرا کر گئی ہے، اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ چینج ہو کر ہندوستان چلی گئی ہے۔ پاکستان کے کوسٹل ریجن کو بالکل معمولی رتی برابر اس نے ہٹ کیا ہے۔ اس کا جو میجر جو ہٹنگ انٹینسٹی تھی وہ ہندوستان نے اس وقت دیکھیے کیا حال ہو رہا ہے وہاں پر۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جس طرح کے انہوں نے کامنٹس کیے ہیں لوگوں نے، ہم مسلمانوں نے ہی وہ کامنٹس کیے ہیں، صرف کراچی سے نہیں، پاکستان سے نہیں، دنیا بھر کے مسلمانوں نے، ان میں جو اگنورنٹ ہیں، ناٹ آل، اللہ کا شکر ہے، احسان ہے کہ لوگوں نے ان کو جواب بھی دیا، ان کو کاؤنٹر بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ تو اپنے ایمان سے کر رہے ہیں۔ میں آپ کو وہ لیجٹ اور لاجک والی بات بتا رہا ہوں کہ بنی اسرائیل کو اللہ پاک نے اپنے مفتیوں سے پوچھئے گا، اپنے محدثین سے جا کے پوچھئے گا۔ آپ کو میری بات نہیں سمجھ آ رہی، اپنے بزرگوں سے جا کے پوچھئے گا کہ اللہ پاک نے پچھلی قوموں کو انہیلیٹ کیوں کیا، صفحہ ہستی سے کیوں مٹا دیا؟ 2 وجوہات تھی، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، ناشکری کرتے تھے، پیغمبروں کو ذبح کرتے تھے، یعنی اپنے بزرگوں کو، اپنے بڑوں پر تہمت لگایا کرتے تھے، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں کرتے تھے۔ اللہ کی نعمت کا چرچا کرو، کیا قرآن میں ذکر نہیں ہے؟ کراچی والوں سے پوچھئے، امامزادہ کی ہستی 1290 برس سے اللہ پاک نے ہندوستان میں نہیں، خراسان میں نہیں، عراق میں نہیں، حجاز میں نہیں، کہیں اور نہیں، اللہ پاک نے اسے کراچی کے وادی مہران پر بخشا۔ آج 1290 برس سے وہ خطہ، وہ ہستی کی وجہ سے اگر آج بچا ہوا ہے تو وہ سرکار امامزادہ عبداللہ شاہ لشتر غازی بابا کی ہستی جود و سخا ہے۔ آپ جو ٹہل رہے ہیں نا ابھی جتنے سوشل میڈیا ہیں، جتنے چینلز ہیں، ابھی وہ سب خبریں دے رہے ہوتے، کیسا لگتا اگر یہ طوفان آ جاتا، غازی بابا کی دعا نہیں ہوتی اور غازی بابا کا وجود نہ ہوتا تو کس طرح کی آپ کو نیوز آ رہی ہوتی؟ لیاری ڈوب چکا ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں کبھی اس فلاں پارٹی کی حکومت ہوا کرتی تھی، گلشن معمار اس وقت ٹھاٹے سمندروں کے نیچے ہے، یہاں یہ جگہ تھی، بلڈنگوں کی تعمیر ہوتی تھی۔ ابھی ہم گلشن اقبال کے فلاں سیکٹر میں کھڑے ہیں، حیدرآباد کا یہ حال ہو گیا ہے، فلاں جگہ کا اس کوسٹ کا یہ حال ہے۔ ابھی ہم یہ تمام فلائی اوورز جو کبھی بڑے عظیم الشان طریقے سے وہاں سے گاڑیاں دن رات ٹریفک رواں دواں رہتا تھا، اب وہ ٹھاٹے مارتے سمندر کے نیچے ہے۔ کیسا لگتا آپ کو؟ یہ ہو رہا ہے ہندوستان میں، یہ ہو رہا ہے اس وقت۔ خدا کی پناہ مانگیں، وہ کفریہ باتیں نہ کریں جو پچھلی امتوں نے کی تھیں اور اللہ پاک نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا تھا۔ لوگ آ کر کامنٹ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا والے کچھ نہیں، یہ غازی بابا کچھ نہیں کر سکتے۔
وہ محتاج ہیں. کس نے کہا ہے سب کچھ دینے والی ذات کرنے والی اللہ کی ہے؟ کس نے کسی اور کو خدا کہہ دیا ہے؟ کس نے کسی اور سے مانگ لیا ہے؟ کس نے کسی اور سے کہہ دیا ہے؟ آل رسول اہل بیت کی ہستی جود و سخا وہ سفارش، وہ وسیلہ شفاعت ہے کہ جن کی وجہ، جن کے سبب سے اللہ پاک نے کرم کر رکھا ہے وادی مہران پر. اللہ پاک ڈائریکٹ آپ پر کبھی بھی قیامت کے دن بھی شفاعت نہیں فرمائیں گے. وہ شفاعت بھی وسیلے سے ہوگی قیامت کے دن. جب قیامت کے دن بھی شفاعت وسیلے سے ہے تو دنیا میں وسیلہ اللہ پاک کیسے قبول نہیں فرماتے؟ ہمارے گناہ اگر ڈائریکٹ اللہ پاک دیکھے تو ہمیں اس صفحہ ہستی پر، اس کی خطے پر ایک رزق اگلا نوالا بھی کھانا نصیب نہ ہو اگر براہ راست اس کی نگاہ مالک کی ہمارے گناہوں پر پڑ جائے. اس سے پناہ مانگیں. میں یہ سوچ رہا تھا کہ جس طرح لوگوں کو دربار آنا چاہیے اور شکرانے کی حاضری کرنی چاہیے اور فاتحہ پڑھنی چاہیے اور عرض کرنا چاہیے غازی بابا اللہ پاک آپ کے درجات بلند کرے. آج آپ کے وجود کی وجہ سے پھر اللہ پاک نے اس وادی مہران کو جو کہ 22,000 فٹ نیچے ہے پھر بچا لیا ہے. دنیا بھر کے میٹیریولوجسٹ کہہ رہے تھے کہ اس کی جو ڈرفٹ ہے اس دفعہ وہ نہیں بچے گی. ایک غریب، ایک مومن، ایک اہل ایمان جس کو نہ ویدر فورکاسٹ کا علم ہے، نہ اسے ناٹیکل مائلز کے بارے میں علم ہے، وہ سکون سے ٹہل رہا تھا کراچی میں. اس کے دل میں ایمان تھا، اس کے دل میں خوف خدا تھا، اس کے دل میں یہ توکل تھا کہ میں لولا، میں لنگڑا، میری دعائیں محتاج ضرور ہو سکتی ہیں لیکن جس ہستی کا وجود اس کراچی کے خطے میں ہے، اللہ پاک اس کی وجہ سے یہاں طوفان مہنگائی کا آ سکتا ہے، یہاں معاشی بحران کا طوفان آ سکتا ہے، یہاں جان و مال کی سلامت نہ ہونے کا طوفان آ سکتا ہے، یا اکنامک کلیپس آ سکتا ہے، بینکرپسی کا آ سکتا ہے. لیکن یہ وہ زلزلے اور طوفان ہیں جو اللہ پاک نے امام زادہ کی ہستی سے روکے ہوئے. نماز توبہ اور استغفار کیجئے. اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو خبر لیجئے. ان کے ماں باپ سے سوال کیا جائے گا وہ کس طرح کفریہ باتیں کر رہے ہیں، مسلمانوں سے منسوب کر رہے ہیں. دینے والی ذات اللہ کی ہے. وسیلہ اہل بیت الاطہار آل رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی جود و سخا کی ہستی ہے. ایسی باتیں نہ کیجیے. ایسی باتیں قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو مشرکین کی آیتوں کو مسلمان پر چسپاں کرتے ہیں، وہ تمام آیتیں اٹھا کر آپ مسلمانوں پر چسپاں کر رہے ہیں. مسلمانوں پر کہہ رہے ہیں کہ جناب دینے والی ذات اللہ کی ہے، شرک نہ کرو، یہ نہ کرو. کس نے شرک کر دیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، سنن نسائی ترمذی کی حدیث ہے، متفق علیہ متواتر حدیث ہیں. جس نے کسی مسلمان کو کافر کہہ دیا نا، وہ خود کلمے سے گزر جائے گا، کیونکہ اگر جس کو کہا ہے وہ کافر نہ ہوا. یہ الٹرا ساؤنڈ عقیدوں کا قیامت کے دن سرکار کو اور اللہ پاک کو کرنے دیں. خدا نہ بنے. یہ اللہ پاک کے حق میں ہے کہ وہ قیامت کے دن فیصلہ کرے کون کافر مرا ہے کون مسلمان. اللہ پاک اس امت کو سوز دے، عقل دے اور شعور دے کہ آل رسول کی جوتیوں کا شکریہ اور احسانی بجا لا جائیں تو سورہ رحمان کا مصحف اور مظہر سمجھ میں آ جائے کہ اللہ پاک امام زمانہ کا ظہور فرمائے. پلیز آئیے، سرکار غازی بابا سلام کیجئے اور اللہ پاک کی اس آیت کا حل جزاء الاحسان الا الاحسان کا مقصد اور مطلب سمجھیے کہ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے. ہم غازی بابا کو کچھ نہیں دے سکتے، ہم ان کے حق میں ان کے درجات کی بلندی کی دعا تو کر سکتے ہیں. اللہ حافظ یا غازی. دربار امام زادہ عبداللہ شاہ لسچہ غازی سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی جان سے دوا لینے آئی ہوں. جب بھی ٹوکن لیا، دوا لیا ہے بھائی جان نے 1 روپے بھی نہیں لیا، کسی قسم کے ہدیہ نہیں لیا. اللہ کا شکر ہے کہ بھائی جان بالکل فری فی سبیل اللہ علاج کرتے ہیں سب کا. بہن جیسا آپ کو پتہ ہے پچھلے 22 سال سے بھائی جان دربار امام زادہ عبداللہ شاہ لسچہ غازی میں فی سبیل اللہ علاج کر رہے ہیں، اور ابھی حال میں بھائی جان کا دربار پہ آنا حاضری کا منع کر دیا ہے. اس کا آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں یہ چاہتی ہوں کہ بھائی جان کا آنا بحال ہو جائے، اور جو فتنہ پھیلا رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ بھائی جان کے آنے میں کوئی پریشانی نہیں ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام سلیم احمد ہے، میں ٹی وی کا کام کرتا ہوں، آپ جیسے دیکھ رہے ہیں. اور اب میرا علاج چل رہا ہے بھائی جان کے پاس سے، جو کہ منہ کا کینسر تھا مجھے، اور اب دیکھیں بالکل میرے منہ کے اندر کوئی کینسر نہیں ہے، لیکن علاج میرا بھی چل رہا ہے. اور میرا بیٹا ہے چھوٹا 13 سال کا. میں پچھلے 11 سال سے دھکے کھا رہا تھا اسپتالوں میں SIUT میں، لیکن جب سے بھائی جان سے الحمدللہ ثم الحمدللہ جب سے ان سے دوائی چل رہی ہے میرے بیٹے کی، ڈاکٹروں کی گولیاں جو ہے نا میرے بیٹے نے اب کھانا چھوڑ دی ہیں، جبکہ وہ 19 گولیاں روز کی کھاتا تھا. اب ماشاءاللہ 1 گولی بھی نہیں کھا رہا ہے، اور رپورٹیں اس کی تمام کلیئر آ رہی ہیں. اور بھائی جان لاکھوں روپے کی دوائی مریضوں کو مفت دیتے ہیں، بالکل مفت، کوئی پیسہ نہیں ہے اس کا. اور
मेरा भी इलाज वहीं से चल रहा है। और प्लीज़ मेहरबानी करके भाईजान को अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार पे जाने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान है, वो एक फरिश्ता है।